سوال ہے انجیکشن یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ حالت نماز میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تو کیا کرے؟ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے حضرت، لوہا، تانبا، پیتل کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ سوال، کسی نے یہ قسم کھایا کہ اگر تمہارے گھر کھاؤں تو حرام کھاؤں، یہ قسم ہے یا نہیں؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو وہ 40 دنوں کے بعد بیٹی کے گھر یا شادی بیاہ میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ شریعت کا ایک مسئلہ جاننا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی دیر سے آپ اچھی تقریر سماعت کی اور چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ کچھ مجھ سے فقہی سوالات کیے جائیں گے جو عموماً دارالفتہ میں سوالات آتے ہیں، وہ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ میں ان کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ سرکار باب حضور کا فیضان جاری ہوگا اور انشاءاللہ میں ان سوالات کے جوابات کو بھرپور حسن طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے جو کنز الامال 10ویں جلد میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کا ایک مسئلہ جاننا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ بے شک۔ ایک مسئلہ کا جاننا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ چند دنوں کے اندر اس کی موت ہو جائے گی تو وہ شخص کیا کرے؟ تو بتایا گیا، فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد مسائل شریعہ کو سیکھے، کیونکہ شریعت کا ایک مسئلہ جاننا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ سوالوں کے جوابات پیش کروں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سراپا سماعت بن کر آپ حضرات سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہم سبوں کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس بہترین ماحول میں سرکار باب حضور کی موجودگی میں اور علماء کرام جو ہمارے علاقے کے جید اور باصلاحیت مفتیان کرام علماء دین ہیں، ان کی موجودگی میں چند منٹ کے لیے مجھ کو یہاں حاضر ہونے کا موقع میسر آیا۔ اب آپ کے سامنے کچھ سوالات پیش ہوں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب میں دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے حضرت، لوہا، تانبا، پیتل کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، لوہا، تانبا، پیتل یہ دھات ہے، مردوں کے لیے بھی ناجائز و حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی ناجائز و حرام ہے۔ عموماً ہمارے علاقے میں لوگ تانبا، پیتل، لوہا، اس کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ جان لیجئے کہ یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، ہرگز اس کو نہ پہنیں۔ سوال، کسی نے یہ قسم کھایا کہ اگر تمہارے گھر کھاؤں تو حرام کھاؤں، یہ قسم ہے یا نہیں؟ کسی نے یہ قسم کھایا، بات چیت میں عام طور پر لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کھاؤں تو حرام کھاؤں، تمہارے گھر کھاؤں تو سور کھاؤں، الیاذ باللہ، اس طرح سے قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ شرعی قسم ہے کہ نہیں؟ فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ شرعی قسم نہیں ہے، کیونکہ شرعی قسم وہی ہے جو اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ قسم کھائی جائے، وہی شرعی قسم ہے۔ اس کے علاوہ حرام کھانے کی قسم یہ شرعی قسم نہیں ہے، البتہ ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔
किसी औरत का शौहर इंतकाल कर गया तो वो 40 दिनों के बाद बेटी के घर या शादी ब्याह में जा सकती है या नहीं? हाँ, ये बात भी है। हमारे इलाके में ऐसा होता है कि 40 शौहर, किसी औरत का शौहर इंतकाल कर गया और 40वां अगर हो गया तो समझती है कि वो फ्री हो गई, आज़ाद हो गई। अब बेटी के घर जाती है, शादी ब्याह के महफिलों में जाती है, तो शरअन ये नाजायज़ व हराम है। उसके लिए अगर वो हामिला ना हो तो उसके लिए 4 महीना 10 दिन ये इद्दत है, उसको घर ही में गुजारनी पड़ेगी, उससे पहले वो नहीं जा सकती। हाँ, शरई ज़रूरत पड़ जाए, मसलन तबीयत ख़राब हो जाए, तो ऐसी सूरत में दिन ही में जाए और दवाई वगैरह लेकर के आ जाए, लेकिन रात घर ही में गुजारे। और अगर वो हामिला है तो वज़े हमल उसकी इद्दत है। सवाल, 100 रुपए में कितने रुपए ज़कात देनी पड़ेगी? इंसान अगर साहिब निसाब हो जाए, उसके मालों पर जो है साल गुजर जाए, तो ऐसी सूरत में 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात वाजिब होती है। ये सेविंग में या इनकम में? जी, सेविंग हो या इनकम हो, इस तरह से, या फिक्स डिपॉजिट हो या किसी के पास कर्जा हो, जितने भी उसके पास माल हो, उसमें जो है 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात फ़र्ज़ है। हालत नमाज में मोबाइल की घंटी बजने लगी तो क्या करें? हाँ, ऐसा अमूमन होता है। जब नमाज पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो बसा वक्त ऐसा होता है कि आप रुकू में या सजदा में आपके मोबाइल की घंटी बजने लगी, तो उस सूरत में क्या करें? एक उभरता हुआ सवाल है कि नहीं? बहुत सारे लोग तो बंद ही करते हैं कि भाई अगर बंद करेंगे तो हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। इस सिलसिले में आप मसले शरिया को ज़हन में रखिए और इस पर अमल कीजिए कि अगर नमाज पढ़ने की हालत में मोबाइल की घंटी बजने लगी तो आपको क्या करना है? 1 बार या 2 बार आप जो है फ़ौरन बटन दबा दीजिए और 1 बार या 2 बार तक एक ही रुकने में ये इजाज़त है। जैसे मिसाल के तौर पर एक रुकने में 1 बार 2 बार खुल जाने की इजाज़त है, तो उसी तरह मोबाइल में जो है फ़ोन आ गया, घंटी बजने लगी, तो आप 1 बार या 2 बार तक उसको जो है दबाइए। उसके अलावा और ज़्यादा बार अगर करेंगे एक रुकने में तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि ये अमल कसीर है और अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। सवाल है, इंजेक्शन या ग्लूकोज चढ़ाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं? देखिए, अभी चूँकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के महीने में बहुत सारे इस तरह सवालात आते हैं दारुल इफ्ता में कि रोज़े की हालत में पेट में दर्द हुआ या तबीयत ख़राब हो गई, ग्लूकोज या पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई या इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या हमारा रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? उमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। नहीं, शरीयत का मसला ये है कि इंजेक्शन लगवाने से या ग्लूकोज चढ़वाने से, पानी चढ़वाने से रोज़ा नहीं टूटता है, अलबत्ता बिला वजह इससे परहेज करें। सवाल है, इफ्तार की दुआ इफ्तार के बाद पढ़ी जाएगी या पहले? अमूमन यही होता है कि इफ्तार की दुआ इफ्तार से पहले पढ़ते हैं लोग, मगर हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत ने तहक़ीक़ की है और फतवा रिज़विया चौथी दिल में ये एक रिसाला है जिसका नाम अल-उरूसुल मोतार फी ज़माने दावतिल इफ्तार। आपने उसमें तहक़ीक़ फरमाई है कि बिस्मिल्लाह करके आप इफ्तार कर लीजिए, इफ्तार करने के बाद तब जाकर के इफ्तार की दुआ पढ़ी जाए। जनाजे की दुआएं इमाम व मुक्तदी दोनों पढ़ेंगे या सिर्फ इमाम के पढ़ने से काफ़ी हो जाएगा? देखिए, आजकल नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग समझते हैं कि नमाज जनाजा पंजगाना नमाज की तरह है, जुमे की तरह है, जिस तरह से मुक्तदी को कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, सब कुछ इमाम ही करते हैं, उसी तरह से नमाज जनाजा को भी समझते हैं। नहीं, नमाज जनाजा में क्या है कि जिस तरह से इमाम को दुआएं पढ़नी है उसी तरह से मुक्तदी को भी दुआएं पढ़नी है, दोनों को पढ़नी है, और नमाजों की तरह नमाज जनाजा नहीं है। सवाल है, हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो जनाजे के साथ 2-4 किलो चावल ले जाते हैं, फिर ये चावल मस्जिद वगैरह में छोड़ देते हैं, बसा औकात वो चावल ज़ाय हो जाता है, ये तरीक़ा कैसा है? हाँ, हमारे इलाके में चूँकि पूरे सुरजापुर इलाके में ये तरीक़ा बिल्कुल राइज है कि जब घर से जनाजा उठता है तो उस वक्त 2-4 किलो चावल भी एक सफ़ेद कपड़े में बांध करके उसी मछली में रख देते हैं और ले जा करके मस्जिद में या फिर मदरसे में छोड़ के आ जाते हैं। बसा वक्त तो ऐसा हो जाता है कि वो चावल ज़ाय हो जाता है, कभी कभार फ़कीर ले जाता है, वरना तो लोग भी उससे परहेज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर ज़ाय हो जाता है। उसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि वो चावल जनाजे के साथ ना लाया जाए, बल्कि उन चावलों को घर ही में
جو ہے فقیر وغیرہ کو صدقہ کیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد جتنا ہی صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے میت کی طرف سے، وہ بہت ہی بہتر اور مستحسن ہے۔ سوال ہے چادر اوڑھ کر نماز پڑھے تو کیسے؟ ہاں، ٹھنڈی کے موسم میں یہ بات بھی قابل غور ہے، آپ حضرات اچھی طرح سن لیجئے کہ ٹھنڈی کے موسم میں کیا کرتے ہیں لوگ، چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ویسے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں اور اچھی طرح سے سر پہ نہیں ڈالتے ہیں، تو اس طرح سے مکروہ ہے۔ بلکہ کیا کرے، چادر اوڑھ کر کے اگر نماز پڑھتا ہے تو سر پر ڈال دے، سر پر ڈال کر کے تب نماز پڑھے، نماز میں کراہت نہیں آئے گی۔ سوال ہے داڑھی منڈے کی اقتدا کرنا کیسا؟ یہ بھی بات ہے، ہمارے علاقے میں کیا ہے کہ بسا اوقات جو ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب نہیں آتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ پائے، تو چند لوگ ہیں جو سب کوئی داڑھی منڈے ہیں، تو اسی صورت میں کیا کرتے ہیں، کسی داڑھی منڈے کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور وہ اگر پڑھے لکھے ہیں ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، پیچھے لوگ جو ہے ان کے اقتدا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، داڑھی منڈانا چونکہ ناجائز و حرام ہے، تو لہذا اس کی اقتدا میں نماز ہر کی جائز نہیں ہوگی۔ اب سارے لوگ داڑھی منڈے ہیں، کسی کی داڑھی حد شرع کے مطابق نہیں ہے، تو اسی صورت میں یہ سارے لوگ الگ الگ تنہا اپنی اپنی نمازیں پڑھے، کسی کو بھی امام بننے کی اجازت نہیں۔ سوال ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا پھر ہاتھوں کو چومنا کیسا ہے؟ دیکھیے، نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی سنت ہے، اور چہرے پر پھیر لینا یہ بھی سنت ہے، مگر چومنا جو عموماً ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کہ دعا جب ختم کرتے ہیں تو چہرے پر تو پھیرتے ہی ہیں، ساتھ ہاتھوں کو چومتے بھی ہیں، تو یہ عبث اور بیکار ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی سنت ہے، چہرے پہ پھیرنا یہ بھی سنت ہے، مگر چومنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، بالکل عبث ہے۔ سوال ہے نماز میں قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ آج کل آپ مسجد میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں کو اتنا پھیلا دیتے ہیں، ایک ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، تو مذہب حنفی میں یہ بالکل غلط ہے، بلکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 یا 5 انگلی کا فاصلہ رکھا جائے، بلکہ جو آدمی موٹا ہو تو زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ رکھے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہی مسنون طریقہ ہے، یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب محبوب ہے۔ کسی بھی مذہب میں، مذہب کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھا جائے، جو لوگ کرتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے۔ سوال ہے آنکھ میں درد یا بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک، اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، بیان فرمائیں۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں درد ہوتا ہے یا آنکھوں میں بیماری ہے یا آنکھ آئی ہے، اس سے پانی آنے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو پانی آتا ہے وہ پانی ناپاک ہے، اور اس پانی سے آنکھ سے اگر پانی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لہذا ایسے پانی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، آنکھوں میں پانی آتا ہے اس کو آستین میں کپڑے میں پوچھتے ہیں، چونکہ وہ پانی تو ناپاک ہے، کپڑے میں لگائیں گے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کسی شخص کا پاؤں پاخانہ یا پیشاب میں پڑ گیا تو کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ دیکھیے، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے بدن میں پیشاب یا پخانہ لگ گیا یا اس کا پاؤں پخانے پہ پڑ گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا، نہیں، بلکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد صرف جنابت سے ناپاک ہوتا ہے اور عورت 3 چیز سے، جنابت، حیض اور نفاس، تو یہ جنابت یہاں ہے نہیں تو پھر ناپاک کہے گا، لہٰذا اس کو اگر دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اس کو غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں، یہ چند مسائل جو میں نے پیش کیا، آپ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے حدیث پاک کی روشنی میں ایک مسئلہ پر عمل کرنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، ایک مسئلہ کو سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔